أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. مضمون چل رہا تھا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب آیا تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نصیحت یہ کی کہ بیٹا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، پہلی بات. پھر یہ بھی سمجھا کیوں نہیں بیان کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تیرے خلاف پلاننگ کریں گے. اور یہ پھر بھائیوں کے تعلق سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں بدگمانی نہ پیدا ہو، کہا تمہارے بھائیوں کا قصور نہیں ہوگا بلکہ شیطان بیچ میں رخنہ اندازی کرے گا، شیطان بیچ میں تمہارے بھائیوں میں آپس میں حسد پیدا کرے گا. تو کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تو کچھ خواب کے بارے میں بات آئی تھی. تو خواب ایک ایسی چیز ہے، اس کا علم جو ہے نا مستقل محنت کی ضرورت ہوتی ہے. ہر ایرا گہرا خواب کا علم رکھ کر خواب بیان کرے نہیں کر سکتا. میں کچھ چیزیں بتاؤں گا آپ کو کہ خواب کے بارے میں آدمی دیکھتا کچھ اور تعبیر ایک دم الگ ہی ہوتی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح خواب کے لیے قرآن کریم کا علم ضروری ہے، حدیث شریف کا علم ضروری ہے، لغات ڈکشنری جو ہوتی ہے نا الفاظ کا اس کا علم ضروری ہے، قیافہ شناس ہو یعنی چہرہ دیکھ کر بھاپ لینا ہوتا ہے نا وہ، اسی طرح فراست بھی اس کے اندر ہونی چاہیے. اور ایک اللہ کی طرف سے جو نور ہوتا ہے جو دل میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ بھی ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہوں تو آدمی خواب کا علم، خواب کی تعبیر صحیح طریقے سے بتا سکتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، ان کی تمنا تھی مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے زندگی گزر گئی تو وہ تمنا کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ صرف حج کرنے چلے جاؤں پھر میں واپس مدینہ آ جاؤں گا. یعنی وہ چاہتے تھے کہ میری موت مدینہ منورہ میں ہی آئے. تو مستقل دعا کرتے تھے. تو یہ تمنا تھی کہ میری عمر معلوم ہو جائے مجھے تاکہ میں پھر ایک مرتبہ حج کر کے واپس مدینہ منورہ آ جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا. اب یہ اشارہ جو کیا نا وہ سمجھے نہیں کیا، حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم آئے گا مدینہ میں جو پورے مدینہ کو علم سے بھر دے گا، اتنے بڑے عالم. لیکن وہ سمجھ نہیں سکے کہ مراد کیا ہے 5 سے. اس زمانے میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے تعبیر کے. انہوں نے ایک آدمی کو بھجوایا ان کے پاس، کہا کہ یہ پوچھو تعبیر کیا ہے اس کی. تو انہوں نے کہا نام مت بتانا میرا کہ میں نے دیکھا ہے خواب. تو جو آدمی پوچھنے گیا تھا تو اس نے پوری خواب پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا اشارہ کیا تھا. تو ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ خواب دیکھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، کوئی بڑا آدمی ہے. اور اس وقت مدینہ منورہ میں سب سے بڑے عالم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بولے. تو کہا کہ ہاں امام مالک رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا ہے. تو کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اشارہ کیا نا 5 سے، مراد یہ کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. کل آدمی کیا کرے گا اور موت کہاں آئے گی اس کا بھی علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کو ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ تم کہاں پر انتقال کرو گے اور تمہاری کتنی زندگی بچی ہے. آپ بتاؤ ہم کیسے سمجھ سکتے؟ اتنے بڑے عالم کہہ رہے کہ میں سمجھ نہیں پایا 5 چیزوں کے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے، مطلب ایک بہت بڑا میدان ہے کا. آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ خواب کس کو کہتے ہیں. ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں.
تو ایک آیا تعبیر پوچھنے کے لیے، ایک حضرت میں نے خواب میں دیکھا میں اذان دے رہا ہوں. تو کہا واقعی آپ نے یہ خواب دیکھا؟ بولا ہاں. تو کہا آپ حج کروں گے. تھوڑی ٹائم کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا میں اذان دے رہا ہوں. تو کہا تم نے واقعی میں خواب دیکھا؟ بولا ہاں. بولے چور ہے اس کو پکڑو. بولے شاگردوں نے کہا حضرت سمجھ میں نہیں آئی بات، دونوں خواب ایک ہی ہے، دونوں دے رہے ہیں اذان، لیکن آپ ایک کی تعبیر کہہ رہے کہ حج کو جائے گا اور ایک کہہ رہے کہ چور ہے. تو کہا اصل میں نے جو پہلا آدمی تھا اس نے جو کہا میں نے خواب میں اذان دیتے ہوئے دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعبیر مکمل کی تو اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کرو. وہاں اذان کا لفظ استعمال ہوا اور اس کے چہرے پہ نورانیت اور صلاحیت ٹپک رہی تھی، تو میں سمجھا یہ حج کو جائے گا. اور دوسرا جو آدمی نے خواب دیکھا تو یہی اس سورہ کے اندر آگے ایک واقعہ آئے گا، وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، کہ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، اے یوسف کے بھائیوں تم لوگ جو ہے نا چور ہو. بولے تو اس کے چہرے سے مجھے لگ گیا کہ آدمی کیا ہے، چور ہے. بولے اس کو پکڑو. بولے اب ہم کیسے سمجھیں؟ یہ لوگ اصل میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ لوگ خوابوں کے چکر میں بہت پڑے ہوئے آج کل. ہاں ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ ایک انڈا ہے اس کے پاس، اس نے انڈے کو توڑا، اس میں جو سفید جردی نکال لی اور جو اندر کی جو ہوتی نا پیلی اس کو چھوڑ دیا. تو خواب دیکھنے جس کے پاس پوچھا تھا تعبیر، کہا تم نے یہ خواب دیکھا؟ بولا ہاں. بولے اس کو پکڑو یہ کفن چور ہے. بولے انڈے سے مراد قبر ہے اور قبر کو کھولتا ہے، کفن لے لیتا ہے سفید والا اور مردے کو چھوڑ دیتا ہے. بولے یعنی ایک دم الگ ہی دنیا دونوں کی. ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے پانی سے بھرا ہوا اور پیالہ اچانک گرا اور پیالہ ٹوٹ گیا اور پانی صحیح سالم رہا. تو تعبیر دینے والے نے کہا کہ تمہاری بیوی حمل سے ہے، پیٹ سے، اس کو بچہ ہوگا، بچہ صحیح سالم رہے گا، ماں کا انتقال ہو جائے گا. اور ایسے ہی ہوا. ایک مستقل دنیا ہے خواب کی. اور ہم جیسے لوگوں کے خواب ہمیشہ جو ہوتے ہیں نا، جیسے تم لوگ اردو میں بلی کے خواب میں چھچڑے، ہمارے خواب بھی ایسے ہی ہوتے. ہمارے مولانا کہتے ایک آدمی آیا، بولا کہ تقریباً اس نے خواب میں دیکھا کہ 50 کروڑ کا تیسرا حصہ مجھے ملنے والا ہے. تو حضرت نے اس کو اوپر سے نیچے دیکھا. بولا بھائی سوتے سوتے کیا سوچ کے سو رہے تھے تم؟ بولے یہی سوچ رہا تھا. بولے تو یہی آئے گا نا تمہارے خواب میں. بولے اب تم بولے مجھے یہی مل جائے تو ایسا نہیں ہوگا. بولے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. خواب ایک الگ. اچھا خواب میں نے بتایا تھا گزشتہ ہفتے کہ خواب ان لوگوں کے سچے ہوتے جس میں 2 صفت ہو، سچ بولنے والا ہو، تقوی اور طہارت اس کی زندگی میں. جو جتنا سچ بولے گا اس کے خواب بھی اتنے کیا ہوں گے، سچے ہوں گے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ خواب کی تعبیریں نا پرندے کے پیر پہ رہتی. مسند احمد کی روایت ہے. اگر جو دے دیں گے نا تو وہ واقع ہو جائے گا. ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کا ایک پیر مشرق میں اور ایک پیر کہاں ہے، مغرب میں ہے، یعنی ایسٹ اور ویسٹ دونوں میں ایک ایک پیر ہے. تو اس کو آتی نہیں تھی، اس لیے ہمیشہ علماء نے لکھا ہے کہ خواب اگر دیکھو نا 3 دن تک کسی کو بتاؤ مت. اچھا دیکھو برا دیکھو. اگر اچھا ہوگا تو اللہ کر دیں گے، شر ہوگا تو اللہ اس کا شر اس سے دور کر دیں گے. اب وہ تعبیر دینے والے نے بول دیا کہ اس کی مراد یہ کہ تمہارا انتقال ہوگا، آدھا دھڑ ادھر دفن ہوگا، آدھا دھڑ ادھر دفن ہوگا. اور ہوا یہی. اور اصل تعبیر اس کی یہ تھی کہ تمہاری حکومت ادھر بھی ہوگی، تمہاری حکومت ادھر بھی ہوگی. تو ایک الگ ہی دنیا ہے خواب کی. اس لیے زیادہ خواب کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. ہاں کچھ خواب ہوتے ہیں اور ایسے صاف خواب ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خواب کتابوں میں آتا ہے ایسا عجیب کہ ہمارے ہاں تو مطلب ہو اتنا بڑا آدمی. حضرت علی رضی اللہ عنہ خواب دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ چل رہا ہے. خواب دیکھا کہ فجر کی نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھاتے نا اس سے ایسا ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. صحابہ بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا کھجور کا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تقسیم کی ایک ایک کر کے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھائی تو بہت خوب اچھی اور تازہ اور بہت مزیدار تھی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ ایک اور میں حضور سے مانگ لوں. اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی. فجر کی نماز پڑھے وہی منظر، لیکن حضور کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانے خلافت تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے، وہی ٹوکرا وہی کھجوریں سامنے رکھی ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو تقسیم کی. حضرت علی نے جو ذائقہ خواب میں دیکھا تھا نا وہی ذائقہ ان کو محسوس ہوا. اب جب یہ آئے نا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ میں ایک کھجور حضرت عمر سے مانگ لوں.
ابھی بولنے ہی جا رہے تھے تو عمر نے کہا جب اللہ کے نبی نے تجھے نہیں دی تو میں کیسے دے سکتا ہوں. سوچے تو صحیح کیسا خواب اور کیسی مناسبت ہے آپس کے اندر ایک دوسرے کی. لیکن وہاں تو کوئی ہو ہٹ ہی نہیں. ہمارے یہاں خواب دیکھ لے نا آدمی تھوڑا سا کہ میں فلاں فلاں بن گیا تھوڑا, تو آدمی تو مطلب ایک بالش زمین سے اوپر ہی چلتا ہے. مطلب ارے میں تو اللہ, ہم لوگ خواب کو نا اپنی ولایت کا درجہ سمجھتے ہیں. جو آدمی اگر کوئی خواب دیکھ لے تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن گیا. خواب کوئی چیز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہو, انشاءاللہ اس کی بحث تو شمائل ترمذی میں آئے گی. میں ایک بات بتاتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بہت بڑی خیر اور برکت ہے, اس سے انکار نہیں ہے, بہت بڑی خیر اور برکت ہے. حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فی الیقظہ, کس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ گویا یقینی اس نے مجھے ہی دیکھا, کہ شیطان میری صورت بنا نہیں سکتا, اور وہ اس نے بیداری کی حالت میں بھی دیکھا. بہرحال بہت بڑی چیز ہے. لیکن حضور کو کوئی آدمی خواب میں دیکھ لے اور وہ سمجھے میں اللہ کا ولی بن گیا, یہ کوئی معیار نہیں ہے. لائیو دیکھنے والے اللہ کے ولی نہیں بنے, کفر کے اندر مر گئے, تو خواب میں دیکھنے والا وہ کہے کہ میں اللہ کا ولی بن گیا, یہ درست نہیں ہے. اس لیے دوسری بات, آج کل لوگ بہت خواب کے اندر آ کے بولتے کہ فلاں کام کر لو فلاں کام کر لو. دیکھو میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں, بہت یعنی سمجھنا یہ بات کو, میری بات کو ایسی مت اڑا مت دینا, مطلب آدھی لے کے آدھی چھوڑنا مت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھنے کے بعد کوئی چیز کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تو وہ آدمی یہ کہے کہ مجھے حضور نے حکم دیا تم یہ کرو, یہ اس کے لیے دلیل نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہمارے پاس پوری شریعت قرآن حدیث کی صورت میں موجود ہے. ایک بات. دوسری بات, حضور کو کسی آدمی نے خواب میں دیکھا, کوئی ایسی صورت میں دیکھا جو حضور کے شایان شان نہیں ہے, تو یہ دیکھنے والے کا قصور ہے, حضور کا قصور نہیں ہے. بات سمجھے, یہ بہت بھاری چیز ہے, سمجھ ہم. تیسری بات, کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور کوئی ایسی بات کا حکم کر رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے, تو یہ دیکھنے والے کا قصور ہے, حضور نے ایسی بات نہیں کہی ہوگی. بات سمجھے نا, کہ دیکھنے والے نے کوئی ایسی حالت میں اور کچھ اللہ کے نبی نے کچھ کہا ہوگا, اس نے کچھ سن لیا ہوگا. ہوتا ہے نا, ہم لوگ بیداری کی حالت میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, تو خواب میں کیوں ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ آدمی یہ کہے کہ مجھے اللہ کے نبی نے کہا کہ تیری عورت بغیر پردے کے گھومے, لہذا میرے لیے دلیل مل گئی. یہ دلیل نہیں ہے, دلیل تو ہمارے پاس قرآن حدیث کی صورت میں ہے. یہ تم نے غلط دیکھا ہوگا یا غلط سنا ہوگا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کسی غلط بات کا حکم دے وے. یہ بات سمجھنا بہت نازک ہے, لوگ اس کے اندر بہت دھوکہ کھا جاتے. اور پھر صبح ہوتی نا, میں نے یہ خواب دیکھا, اس کو جو نہیں پھیلائے گا اس کے گھر میں سے 5 آدمی مر جائیں گے, اور جو پھیلا دے گا اس کے گھر میں بہت مال آئے گا. سب بیکار کی بات ہے, کچھ نہیں سب. تو اس لیے زیادہ خواب آپ کے چکر میں نہیں پڑنا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چاند اور سورج 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے. اس کی تعبیر میں کتنے سال لگے معلوم؟ 40 سال لگے. اور اس 40 سال میں کیسی آزمائش سے گزرے کہ کنویں میں گئے اور قیدی بنائے گئے, مصر کے بازار میں فروخت ہوئے, عزیز مصر کے گھر میں تہمت لگی, پھر جیل میں گئے, جیل کے اندر کتنی زندگیاں کاٹی, پھر اس کے بعد جب برات ہوئی 40 سال کے بعد اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی. اتنا آسان نہیں ہے خواب, اس لیے زیادہ خواب کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. بہت سارے خواب ہے, کتابوں میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں مہر ہے, میں لوگوں کے منہ پر اور شرمگاہ پر مہر لگاتے جا رہا ہوں. تو کہا کہ تم مؤذن معلوم ہوتے ہو اور رمضان میں جلدی اذان دے دیتے ہو, کیونکہ جب رمضان کے اندر آدمی اذان دے گا تو کھا بھی نہیں سکتا وہ آدمی, اور عورت کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کر سکتا, سب بند ہو گیا نا اذان دینے کے بعد, تو روزہ ختم. بولے تم جلدی اذان دے دیتے. اب بتاؤ, تو اس کا ایک الگ ہی علم ہے. اچھا, اور دوسری بات, میں آپ سب سے درخواست ہے, کوئی آدمی خواب دیکھے نا تو ہر ایرے گہرے سے نہیں پوچھے. ہمارے یہاں ایک مزاج بن گیا ہے کہ مولوی صاحب جو ہے نا, اس کو 3 چیزوں کا علم تو ہونا ہی چاہیے. ہر مسئلے کا جواب آنا چاہیے, ہر خواب کی تعبیر آنی چاہیے, اور ہر 23 گھنٹہ معلوم ہونا چاہیے. مولوی صاحب یہ تعویذ دے دو نا. مولوی صاحب بولے مجھے نہیں آتا. تو 15 سال آپ نے مدرسے میں کیا کیے؟ بولے مولوی صاحب یہ مسئلہ, بولے نہیں معلوم ہے, دیکھ کے بتاتا ہوں. تو بولی مولوی صاحب 15 سال آپ مدرسے میں کیا کیے؟ معلوم نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً کئی سوالات پوچھے گئے, آدھے سوال مانے آدھے پورے سمجھو 50 تو 25 سوال کے بارے میں کہا مجھے نہیں معلوم ہے. اور اگر ایسی گھما دے
ہمارے استاد دوست ایک مذاق کہتے تھے کہ اگر کوئی ایسا تھوڑا ہو نا، کچھ لوگ ہر بات کا جواب دینا تو تھوڑا ہوشیار رہنا چاہیے، ہر بات معلوم ہو تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، کبھی کچھ تو گڑبڑ ہوتی ہے. تو بولے بھائی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ چوہا جو ہے نا کنویں میں گر گیا تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اب معلوم تو نہیں ہے، اب بولیں گے نہیں معلوم ہے تو بھائی عزت ختم ہو جائے گی، یار ان کو معلوم نہیں ہے جواب. تو بولے چلتے چلتے گرا کہ دوڑتے دوڑتے گرا؟ بولے منہ کے بل گرا کہ دم کے بل گرا؟ پہلے یہ معلوم کرو پھر میں تمہارے کو مسئلے کا جواب دوں گا. اور ایک صاحب کی عادت تھی، ہر مسئلے کے بارے میں اس میں اختلاف ہے علماء کا، ہر مسئلے کے بارے میں بولے اس میں علماء کا اختلاف ہے، جو بھی آئے بولے اس میں علماء کا اختلاف ہے. کسی نے کہہ دیا کہ کلمے کے بارے میں کیا کہتے، بولے اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے لوگوں کا. ظاہری بات ابو جہل کا تو اختلاف تھا ہی نا لا الہ الا اللہ کے بارے میں. تو یہ چیزیں ہر مسئلہ عالم کو معلوم ہو ضروری نہیں، ہر خواب کی تعبیر معلوم ہو ضروری نہیں، اور ہر یعنی تعویذ ضروری نہیں. یہ ایک الگ فن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اندر پیدا کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ، 4 انعامات کا تذکرہ ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اللہ تمہارے کو منتخب کریں گے، چنیں گے. اللہ نے اس امت کو بھی چنا. دیکھو اللہ کا چننا جو ہوتا ہے نا، منتخب کرنا الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے، کسی کے لیے خاص ہوتا ہے. جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے لیے اللہ نے پسند کر لیا. دیکھو کبھی کوئی بھی آدمی نبی اپنی محنت سے نہیں بن سکتا. میں بہت محنت کروں مجھے نبی بن جاؤں، نہیں ہو سکتا. نبوت تو ایک اللہ کی عطا ہے جو اللہ اپنے منتخب بندوں کو دیتا، ہر ایک کو نہیں دیتا ہے. ہاں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو ولایت کے لیے، کسی کو کسی اور چیز کے لیے منتخب کر لے، وہ اللہ کا نظام. پہلے اللہ نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسان میں سے ایمان والا بنایا، پھر ایمان والے میں سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا کیا. یہ اللہ کا ہمارے ساتھ کیا ہے؟ انتخاب ہے. ابھی میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 10 صفات کا تذکرہ کیا قرآن کریم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 10 صفات کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 صفات کا تذکرہ اللہ نے کیا. گویا 30 صفات اللہ نے نبیوں کے بارے میں بیان کی ہے. وہی الفاظ اللہ نے اس امت محمدیہ کے لیے بھی قرآن کریم میں بیان کیے ہیں. ہاں کتنی بڑی فضیلت ہے اس امت کی. تو اللہ نے ہمیں بھی چنا اس امت کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو یہ سبھی کا ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں چن لیں گے، تیرا رب تجھے چنے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تأویل الحادیث کہتے ہیں بس تھوڑی سی بات، تأویل الحادیث بات کو صحیح جگہ رکھنا. ایک ہوتا ہے نا آدمی بات کر رہا ہے تو کس موقع پر کیا بات کہنی چاہیے، یہ اللہ ہر ایک کو نہیں دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں یوسف علیہ السلام کو کہا، یعقوب علیہ السلام نے تجھے اللہ دے گا علم، اور اس کا خواب کا بھی علم اللہ تجھے دے گا. اللہ نے فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمت تیرے اوپر مکمل کرے گا جیسے آل یعقوب پر کی. اور فرمایا کما اتمہا، جیسا کہ تمہارے والدین ابراہیم اور اسحاق کو بھی اللہ نے ان نعمتوں سے نوازا تھا. یعنی نبوت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کے بیٹی بھی اولاد بھی کیا ہوتی ہے؟ نیک ہوتی ہے. اور ان کا نیک ہونا یہ چلتا ہے نسلوں کے اندر. آپ نے پڑھا ہوگا موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات کے اندر کہ وہ ایک عمارت کے نیچے خزانہ تھا چھپا ہوا، دیوار گر رہی تھی تو دیوار کو انہوں نے سنبھال لیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے کیوں ایسا کیا؟ تو جو جواب دی نا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین نیک تھے. علماء کہتے ہیں کہ ان کے والدین نہیں، ان کے پردادا سکر دادا جو تھے نا نیک تھے، ان کی نیکی کا اثر آیا کہ اللہ نے ان کی اولاد کو نوازا. تو اس لیے ہمیشہ ہمارے استاد ایک بات کہتے تھے، بزرگوں کی اولادوں کو برا بلا مت کہو. جو لوگ اللہ والے ہوتے نا کسی وجہ سے بھٹک گئے ہیں، اللہ ان کو ان کی نیکیوں کا اثر ظاہر کر کے ان کو راستے پر لے کر آئے گا. ہم برا برا کہنے کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عربوں کو برا بلا مت کہو، کیونکہ یہ کس کی نسل سے ہیں؟ صحابہ کی اولاد ہیں. ان کو برا بلا کہیں گے، نبی کے اللہ کے پڑوسی ہے، صلح کر لیں گے. ہم برا بلا کہنے کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے. اس لیے اپنی زبانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموش کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا ان ربک علیم حکیم، تیرا رب جاننے والا بھی اور حکمت والا ہے. کس کو کیا دینا ہے اور کتنا دینا ہے سب کچھ کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آگے پھر بھائیوں کی پلاننگ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف وہ کیا تھی، ترتیب اور انشاءاللہ آئے گی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین.